بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس کا موضوع ہے داڑھی کا شرعی حکم۔ داڑھی کے سلسلے میں دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے، واجب ہے یا سنت ہے، یا داڑھی منڈانا جائز ہے یا مکروہ ہے یا حرام۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر داڑھی رکھنا ضروری ہے تو کتنی مقدار میں داڑھی کو رکھنا ضروری ہے۔ تو جہاں تک پہلا معاملہ ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے یا نہیں، تو اس میں تمام کا اتفاق ہے کہ داڑھی کا رکھنا ضروری ہے۔ داڑھی کا تراشنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سلسلے میں واضح ہدایتیں ہمیں عطا فرمائی۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف حدیث پاک کی کوئی کتاب ہے ایسی نہیں ہے جس میں داڑھی کے بڑھانے کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں انسانی فطرت میں داخل ہیں۔ بعض محدثین فرماتے ہیں 10 من الفطرہ سے مطلب ہے انبیاء کی سنتوں میں داخل ہے، انبیاء کی عادتوں میں داخل ہے، انبیاء کی فطرت میں داخل ہے۔ اس میں ہے قص الشارب، مونچھ کو تراشنا، وعفاء اللحیۃ، داڑھی کو بڑھانا۔ بڑھانے کے بارے میں مختلف روایتیں میں نے کہا کہ احادیث مبارکہ میں احف الشوارب وعف اللحا، مونچھ کو تراشو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ احفا کے مونچھ کے بارے میں جو احفا لفظ آیا ہے، مونچھ کو تراشنا، احفا کہتے ہیں اتنا پست کرنا کہ کھال نظر آنے لگے۔ اس سلسلے میں بھی دو اقوال ہیں فقہا کے۔ بعض کہتے ہیں کہ مونچھ کو تراش دینا، حلق کر دینا یہ جائز ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ تراشا نہیں جائے گا بلکہ کینچی وغیرہ سے اتنا کاٹا جائے کہ کھال نظر آ جائے۔ تو مونچھ کے سلسلے میں ایک روایت ہے من طول شاربہ فلیس منا، جو لمبی لمبی مونچھ رکھے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو مونچھ کے سلسلے میں تو یہ واضح ہدایت ہو گئی ہے۔ اور داڑھی کے سلسلے میں یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھانا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں۔ تو داڑھی کا رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب کسرا کا قاصد 2 آدمی آئے تھے تو ان دونوں نے مونچھ کو، داڑھی کو چھیل رکھا تھا، حلق کرا رکھا تھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا، حالانکہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ تو بڑی ناپسندیدگی کی نگاہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور پوچھا ویلکما من امرکما بہذا، تمہیں چھیلنے کا حکم، تراشنے کا حکم کس نے دیا؟ تو چونکہ کافر تھے تو لوگوں نے کہا امرنا ربنا، ہمارے رب نے دیا، یعنی کسرا، دونوں مراد دے رہے تھے کسرا نے دیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ولیکن ربی امرنی بعفاء لحیتی وقص الشارب، لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور اپنے مونچھ کو کاٹوں۔ البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 269 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو چھیلنا اس قدر ناپسندیدہ عمل ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو غیر مسلم تھے ان کو جب دیکھا تو اس پہ بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا، حالانکہ وہ دین اسلام پر نہیں تھے۔ عرب میں عام رواج داڑھی رکھنے کا تھا، عام رواج تھا۔ اس بنیاد پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عام رواج کی بنیاد پر فرمایا کہ داڑھی کو رکھو، لیکن یہ عجیب منطق ہے، جس چیز کا عام رواج ہو
اور اس چیز کے بارے میں پھر کیوں کہا جائے گا کہ تم داڑھی بڑھاؤ؟ معلوم ہوا کہ یہ عادت کی بنیاد پر نہیں کہا گیا ہے، باضابطہ شریعت نے اس کو لازمی حکم بنایا اور کہا کہ داڑھی کو بڑھاؤ۔ وخالف المجوس، اور فرمایا کہ مجوس کی مخالفت کرو۔ ایک روایت میں خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین سے مراد یہاں پر مجوس ہی ہیں، اس لیے کہ دوسری روایت میں مجوس کا لفظ آیا ہے، تو مشرکین سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجوس لیا۔ اس زمانے کے جو مجوس تھے وہ داڑھی کو چھوٹی چھوٹی رکھا کرتے تھے، ان کے یہاں بھی داڑھی چھیلنے کا رواج نہیں تھا۔ تو مجوس کی مخالفت کرو تو حضور نے فرمایا جس طرح مجوس چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں اس طرح تم داڑھی مت رکھنا، بلکہ داڑھی کو تم لمبی لمبی داڑھی رکھنا۔ تو خالف المجوس، مجوس کی مخالفت کرو۔ اور اس زمانے کے مجوس کے بارے میں تمام مورخین نے یہی لکھا ہے کہ اس زمانے کے مجوس جو ہے داڑھی کو موڑتے نہیں تھے بلکہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مقابلے میں فرمایا خالف المجوس، داڑھی کو بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ فتح الباری میں ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو اپنی داڑیاں مڑوا دیتے ہیں، یہ فعل اس سے بھی زیادہ شدید ہے جو مجوسیوں کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنی داڑیاں چھوٹی کراتے تھے۔ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے میں کچھ لوگوں نے داڑھی کو چھیلنا شروع کیا تو فرمایا کہ عجیب تعجب کی بات ہے کہ اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو زنانہ صفت اپنانے لگ گئے، عورتوں کی صفت اپنانے لگے۔ یہ تو اس سے بھی زیادہ برا کام کر رہے ہیں جو مجوس کیا کرتے تھے کہ داڑھی وہ چھوٹی کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مجوس کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ مجوس چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مقابلے میں فرمایا کہ تم کو داڑھی بڑی بڑی رکھنا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا جواب ہے، جیسے مولانا مودودی صاحب ہیں، غامدی ہیں پاکستان میں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ عادت کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں عام رواج تھا داڑھی رکھنے کے، اس لیے حضور نے داڑھی رکھا۔ حضور نے داڑھی رکھی اور قولاً فعل عمل دیا، حکم دیا رکھنے کا۔ فعل بھی حضور کا داڑھی کا تھا رکھنے کا، اور قول بھی حضور نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو۔ مجوس کی مخالفت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چھوٹی چھوٹی رکھتے ہیں، تم کو داڑھی بڑی بڑی رکھنا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وکانہ عادت الفرس قص اللحیتی، فارس والوں کی عادت یہ تھی، مجوسیوں کی عادت یہ تھی کہ وہ داڑھی کو کاٹتے تھے، کم کرتے تھے۔ فنہى الشرع عن ذلك، تو شریعت نے اس سے منع فرما دیا کہ داڑھی کو کاٹو مت، داڑھی کو بڑھاؤ۔ لہذا یہ کہنا کہ داڑھی رکھنا ہی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، داڑھی تو رکھنا ضروری ہے۔ اب آگے مرحلہ آ رہا ہے کہ داڑھی رکھنا ہے تو بڑی بڑی رکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی نہیں رکھنا ہے، تراشنا نہیں ہے۔ اب آگے ایک مسئلہ کہ بڑی رکھنا ہے تو کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے بڑی کی کوئی حد ہونی چاہیے، کہ اگر آدمی داڑھی نہیں کاٹے گا تو کسی کی داڑھی ناپ تک آ جائے گی، کسی کا اور آ جائے گی۔ تو احفا کی مقدار کیا ہے؟ اس سلسلے میں احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ 5 الفاظ آئے ہیں: اعفا، ایفا، ارجا، ارخا، توفیر۔ 5 الفاظ آئے ہیں، اور پانچوں کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کثیر ہونی چاہیے۔ اب اس سلسلے میں کہ داڑھی کثیر کتنی ہونی چاہیے، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ داڑھی میں ارسال کیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا اپنے حال پر، یہاں تک کہ حد شہرت تک نہ آ جائے، یعنی اتنی بڑی داڑھی نہ ہو جائے کہ دیکھنے میں بھدا معلوم ہو اور لوگ مذاق اور تمسخر اڑائیں۔
اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا. البتہ اتنی بھی بڑی نہ ہو جائے جیسے اس زمانے میں ہمارے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے ہیں وہ اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. ان کی داڑھی بالکل لمبی لمبی ناپ تک آ جاتی ہے, مذاق بن جائے گا. جو حسن صورت, اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, تو وہ خوبصورتی باقی نہیں رہے گی اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا, لیکن یہاں تک نہیں چھوڑا جائے گا کہ حد شہرت تک پہنچ جائے. پاس ہمارے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی حد مقرر ہے, کم سے کم کتنی بڑی رکھنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے بارے میں جو الفاظ ہیں, عظیم اللحیہ, داڑھی مبارک گھنی تھی. خلفۂ راشدین کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ سینہ پورا, حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی پورا سینہ گھیرے ہوئے تھا یہاں تک. حضرت عمر فاروق ہے, عثمان غنی ہے, ابوبکر صدیق ہیں, ان تمام کے بارے میں کث اللحیہ عظیم اللحیہ اصابہ وغیرہ میں نقل کیا گیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابوبکر صدیق وغیرہ ہیں, تمام کے داڑھی کث اللحیہ گھنی داڑھی تھی. داڑھی تو ہو گئی, لیکن کم سے کم کتنی مقدار ہونی چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قول کی تشریح صحابہ کرام کے عمل سے ہوتی ہے. کسی روایت میں اگر کوئی اجمال ہے تو اس کے عمل کی تفسیر جو ہوگی وہ صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام اس سلسلے میں کس پر عمل کرتے ہیں. بخاری شریف کے الفاظ ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر ایک مشت پکڑ کر کے داڑھی کو تراش دیا کرتے تھے. اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه, کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشت داڑھی پکڑتے, جو زائد ہوتا تھا اس کو کاٹ دیا کرتے تھے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے موطا مالک کی روایت نقل فرمائی ہے کہ کان ابن عمر اذا حلق راسه اخذ من لحيته وشاربه, کہ مونچھ کو بھی تراش دیتے تھے اور داڑھی کو بھی کاٹتے تھے. کتنی کاٹتے تھے؟ ایک مشت سے جو زائد ہوتا تھا اس کو کاٹ دیا کرتے تھے. اسی طرح کا روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی تعیین فرما دی کہ بڑھانا ہے تو کم سے کم کتنا بڑھانا ضروری ہے. اگر اس سے کم بھی جائز ہوتا تو کسی صحابی سے ایک عمل ضرور ثابت ہوتا کہ اس سے کم کسی نے کاٹا ہو. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دو صحابہ جو ثابت ہے وہ ایک مشت سے زائد کاٹنا ثابت ہے, اس سے کم کاٹنا ثابت نہیں ہے. تو احفا کی مقدار حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے متعین فرما دی کہ داڑھی بڑھانی ہے تو کم سے کم ایک مشت رکھنا ضروری ہے. ایک مشت سے کم ہوگا تو اسے اعفا نہیں کہا جائے گا. یہ داڑھی رکھنا الگ چیز ہے اور اعفا پر عمل کرنا ضروری ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعف اللحا فرمایا, داڑھی کو بڑھاؤ, داڑھی کو بڑھاؤ, اور بڑھانے کی مقدار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشت بنائے فرمائی. یہی وجہ ہے کہ فقہا میں سے کوئی بھی فقیہ, امام مالک ہو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو, کوئی بھی فقیہ سے یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ ایک مشت سے کم کاٹنا جائز ہے. یہ تو اختلاف ہوا کہ ارسال ہے, چھوڑ دیا جائے گا یا ایک مشت کاٹا جائے گا, ایک مشت سے زیادہ کاٹ دیا جائے گا, یہ تو اختلاف ہوا. لیکن اس سے کم کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. چنانچہ فتح القدیر میں ہے وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا فَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَ وَمُخَانَّصَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحُ أَحَدٌ. فتح القدیر میں ہے کہ لیکن داڑھی کو ترشوانا جبکہ ایک مشت سے, ایک مٹھی سے کم ہو, جیسا کہ بعض مغربی اور مخنث قسم کے مردوں کا فعل ہے, ہجڑا قسم کے مردوں کا فعل ہے, اس سے کم جو کرتے ہیں, اس کو کسی نے بھی جائز قرار نہیں دیا. فلم یبح احد,
فتح القدیر میں نقل فرمایا کسی نے بھی جائز قرار نہیں دیا. علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ قول اس کی تردید کو آسانی سے نہیں کر پائے گا. فرماتے ہیں کہ اس سے کم جائز فلم یبی احد، کسی نے بھی جائز قرار نہیں دیا پوری امت مسلمہ میں سے. پوری امت کا اتفاق ہے اس بارے میں کہ داڑھی کو، چونکہ احادیث میں ایفا ہے، بڑھانا ہے، تو بڑھانا ہے تو بڑھانے کی مقدار کم سے کم کتنی ہونی چاہیے اس کے بارے میں تو اختلاف ہوا، لیکن داڑھی ایک مشت سے کم ہو، اس کو کاٹا جائے یا تراشا جائے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کے سب کہتے ہیں کہ جائز نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل عمل سب کے اعتبار سے ثابت ہوا کہ داڑھی کو کثیر ہونا چاہیے، گھنی ہونی چاہیے. چنانچہ عمدۃ القاری میں نقل کیا ہے کہ قولہ وعف اللحى فتفاحش طولا وعرضا، کہ داڑھی کو اتنی لمبی نہ کیا جائے کہ شکل کے اعتبار سے قوی بن جائے، لوگوں کے لیے مضحکہ خیز بن جائے، اتنی لمبی بھی داڑھی نہیں رکھنی ہے. اس سے لوگوں کی بھی تردید ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو داڑھی اتنی لمبی رکھ دیتے ہیں کہ شکل بدنما معلوم ہوتی ہے. داڑھی کو رکھنا بھی ہے لیکن اتنا طول و عرض میں جو زائد حصہ ہو جائے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کان یاخذ من لحیتہ طولا وعرضا، کہ صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام طول و عرض میں جو زائد ہو جایا کرتا تھا اس کو کاٹ دیا کرتے تھے تاکہ بھدا معلوم نہ ہو جائے، اچھا معلوم ہو. اسی لیے کنگھی کرنے کا حکم دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنگھا کرنے کا حکم دیا تاکہ دیکھنے میں انسان کو اچھا معلوم ہو. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو اس سلسلے میں مولانا مودودی یا ان کے متبعین کا یہ کہنا کہ داڑھی جو رکھنا ہے یہ رکھنا صرف اتنا ہونا چاہیے کہ نظر آ جائے کہ داڑھی ہے، اتنی ہو جائے، یہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے. جمہور فقہا، جمہور محدثین اور جمہور صحابہ اور تابعین طبع تابعین کے قول اور عمل کے بالکل خلاف ہے. کسی صحابی کا کوئی قول نہیں ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک مشت سے کم انہوں نے اس کو رکھا ہو. تو آج کی مجلس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ داڑھی ایک مشت رکھنا ضروری ہے، اس سے کم رکھنا کہ جائز نہیں ہے. وعف اللحى، احادیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور نے جو فرمایا ہے وعف اللحى، یہ اس زمانے میں عام رواج تھا رکھنا، داڑھی رکھنا. اس کے باوجود حضور نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو. مطلب یہ ہوا جیسے مجوس جو ہے داڑھی کو چھوٹی رکھتے ہیں، تم داڑھی چھوٹی مت رکھنا. جیسے کہ میں نے اللہ نبی کا قول نقل فرمایا کہ اس زمانے کے مجوس جو تھے وہ داڑھی کو چھوٹی چھوٹی کیا کرتے تھے. ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے زمانے میں پیدا ہو گئے داڑھی کو تراشنے لگ گئے. یہ تو ان لوگوں سے برا کام کر رہے ہیں جو مجوس کیا کرتے تھے، چھوٹی رکھا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ یہ تصور نہیں تھا داڑھی کا چھیلنا اس زمانے میں. اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.